حکایات و واقعات کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ناظرین، آج پھر سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور دلچسپ اور بہت ہی اچھی حکایت کے بارے میں، جسے سن کر انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ شکریہ۔ تو چلیے اپنی حکایت کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو معزز صارفین، یہ حکایت ہے ایک علاقے کے بارے میں جہاں کا بادشاہ قریب المرگ تھا اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں تھا، اور اس نے اب یہ طے کرنا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بادشاہ کون بنے گا۔ تو یہ طے کرنے کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنی ہی قبر کھدوائی اور اعلان کر دیا کہ یہ میری قبر ہے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ جو اس قبر میں ایک رات گزارے گا میں اسے بادشاہ بنا دوں گا۔ اب پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی اور لوگ بادشاہ کی اس ترکیب سے بہت حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب بادشاہ کون بنے گا اور کون اپنی جان خطرے میں ڈالے گا تخت کے لیے۔ خیر، بادشاہ بننے کی خواہش تو سب کو تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی قبر میں ایک رات گزاریں۔ تو یہ بات علاقے میں آگ کی طرح پھیلی اور جاتے جاتے یہ خبر ایک فقیر کے کانوں میں جا لگی۔ وہ بیچارہ نہایت ہی غریب تھا اور اس کے پاس ایک گدھے کے علاوہ زندگی میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا کہ میرے اس طرح سے جینے کا بھی کیا فائدہ؟ اس طرح جینے سے بہتر ہے کہ چل کر ایک رات قبر میں گزارنے کا خطرہ مول لیتا ہوں۔ امید ہے کہ صبح تک زندہ رہوں گا، بادشاہ بن جاؤں گا، اور اگر زندہ نہ بھی رہا تو اس طرح جینے سے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ تو یہ سب سوچ کر وہ بادشاہ کے محل میں گیا اور اس سے کہا کہ میں شرط پر عمل کرنے کے لیے راضی ہوں۔ لوگ بڑا حیران ہوئے اور بہت سے لوگوں نے اس فقیر کو منع بھی کیا، لیکن اب وہ اپنی بات پر ڈٹے رہنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ خیر، رات ہوئی اور قبر کے آس پاس بہت مجمع تھا اور تماشائیوں کا جو سارا واقعہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور اب وہاں بادشاہ اور فقیر دونوں موجود تھے۔ اب بادشاہ نے فقیر کی حوصلہ افزائی کی اور اسے قبر میں ڈالنے کا حکم دیا۔ آخرکار اس فقیر کو قبر میں ڈالا گیا اور مٹی پھینکی اوپر سے۔ بادشاہ نے صبح تک سب کو اپنے گھروں میں جانے کا کہا اور خود بھی محل چلا گیا۔ اب قبر میں وہ فقیر آنکھیں بند کر کے وقت گزار رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے تو ڈراونے فرشتوں کی طرح دکھنے والے مخلوق آئے اور اسے اٹھایا، اور فرشتوں نے حساب کتاب شروع کر دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو نماز پڑھتا تھا؟ تو فقیر نے کہا ہاں۔ اب فرشتوں نے اس کے کچھ ایسے نماز ڈھونڈ کر اسے بتائے کہ جو اس نے دنیا میں چھوڑ دیے تھے، تو اس بات پر اسے بہت کوڑے مارے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے دینی سوال ہوئے، جیسے روزوں کا سوال ہوا، روزوں وغیرہ کا سوال ہوا، اور فقیر نے کوڑے بھی بہت کھائے۔ آخرکار دینی سوال ختم ہوئے اور دوسری چیزوں کے بارے میں حساب شروع ہوا۔ اب فرشتوں نے پوچھا کہ کیا تو نے کبھی کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی سے زیادتی تو نہیں کی، اور کسی کو تیری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو اس پر فقیر نے سوچا کہ پوری زندگی میں غریب رہا ہوں اور میرے پاس ایک گدھے کے علاوہ کچھ تھا بھی نہیں، تو مجھ سے اب یہ کیا حساب لیں گے؟ تو سوچنے کے بعد فقیر نے فرشتوں کا جواب دیا کہ جی نہیں، میں نے کسی کو زندگی میں تکلیف نہیں دی، کسی کا حق نہیں مارا اور کسی سے زیادتی نہیں کی۔ اب فرشتوں نے اس کا اعمال نامہ دیکھا اور پھر پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ایک گدھا تھا؟ فقیر نے کہا ہاں، زندگی میں صرف ایک گدھا ہی تھا۔ تو پھر اس کے بعد فرشتوں نے فقیر کو پھر سے بہت کوڑے مارے، پھر بتایا کہ تم نے فلاں فلاں دن گدھے کو کم کھانا کھلایا تھا تو اسے تکلیف ہوئی تھی۔ فقیر بڑا حیران ہوا کہ یہاں تو گدھے کا بھی حساب کتاب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے پھر سے اسے زوروں سے بہت سے کوڑے مارے اور پھر وجہ بتائی کہ ایک دن تیز بارش ہو رہی تھی، تو خود تو چھت کے نیچے بیٹھ گیا، لیکن تو نے گدھے کو بارش میں ہی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت بیمار ہوا اور اسے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر فرشتوں نے اس فقیر کو اور بہت مارا اور بہت سے اس طرح کی وجوہات بتائے۔ آخرکار مار کھانے کے بعد صبح ہوئی اور سپاہی بھی قبر کھودنے لگ گئے۔ اب لوگ اپنے نئے بادشاہ کے منتظر تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن ہوا کچھ بہت ہی عجیب۔ جب قبر کو کھودی تو فقیر جب نکلا تو اچانک بھاگنے لگ گیا، اور بھاگتے وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب وہ بادشاہ بننا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ فقیر اب نکلے گا، بہت فخر سے آ کے بادشاہت لے گا، لیکن بادشاہ حیران ہوا یہ سب دیکھ کر، اور آخرکار اس نے حکم دیا فقیر کو پکڑ کر لے کے آنے کا۔ تو سپاہیوں نے فقیر کو پکڑا اور لے آئے۔ فقیر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو
تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں بادشاہ نہیں بننا، اور اگر بننا ہے تو تم کیوں بھاگے؟ اس پر فقیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس زندگی میں صرف ایک گدھا تھا، اور قبر میں اس کا حساب کتاب دینے کے لیے میں نے بہت کوڑے کھائے ہیں، اور اگر اب میں بادشاہ بن جاؤں تو ان سارے لوگوں یعنی پورے علاقے کا جواب و حساب میں کیسے دوں گا؟ یہ کہنے کے بعد تو دوستوں خیر، یہ تو تھا ایک فقیر کا واقعہ جس نے قبر میں صرف ایک رات گزاری، تو واپس جب آیا تو اس نے بادشاہت سے ہی انکار کر دیا۔ استغفر اللہ، کتنا خوفناک ہوگا وہ منظر۔ تو دوستوں، اب ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم قبر میں قابل ہیں کہ ہم سے فرشتے نرمی سے پیش آئیں؟ کیا ہم قبر میں صحیح طرح سے رہنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ کیا ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے؟ کیا ہم روز جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم دھوکے بازی نہیں کرتے؟ کیا ہم ملاوٹ کر کے کرپشن کر کے نہیں کماتے؟ تو دوستوں، اس بارے میں ضرور سوچئے اور خدا را اپنی اصلاح کیجئے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنواریں۔ آج کل لوگ بس دنیاوی زندگی میں ہی رہ گئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جس نے دنیا بنائی ہے اس نے خود پہلے سے بتا دیا کہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، دنیا کی رنگینیاں دھوکہ ہیں، دنیا ایک امتحان ہے جس کا ٹیسٹ ہمیں قیامت کے دن دینا ہوگا، اور کچھ مرحلے قبر سے بھی پار کرنے ہوں گے۔ تو دوستوں، ذرا سوچئے اور عقل مندی سے کام کیجئے، کیونکہ یہ دنیا چند منٹوں کی ہے، اس کے بعد ہماری پوری زندگی پڑی ہے۔ خیر، اب تو میں آپ لوگ سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے اپنے پیاروں تک، تاکہ ان کو بھی یہ سبق ملے اور وہ بھی کچھ حاصل کر سکیں اس قصے سے۔ شکریہ۔